الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. بعدما ذكر عز وجل في موضع آخر: وقل رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، معزز اہل ایمان اور بہت ہی مکرم اور مشرف میرے دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، عزیز طلباء اور ہونہار اساتذہ، ہم انسان جو حقیقت میں سب حیوان ہیں، جتنے انسان ہیں سب جاندار ہیں. گویا کہ جتنے دنیا میں جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک انسان بھی جاندار ہے، اور لیکن اس کو کوئی جانور نہیں کہتا. جاندار کبھی کبھی بولتے ہیں جب اس کو بتانا ہو کہ تم بہت اچھے ہو، جاندار ہو، شاندار ہو، بہت اچھے ہو، تو وہ بھی ایک خصوصیت کے ساتھ بیان ہوتا ہے. جانور کو نہیں کہا جاتا کہ بڑا جاندار ہے، یعنی صرف یہ اگر جاندار ہو جانوروں میں سے تب بھی جاندار ہے، تب بھی بہتر ہے،
ورنہ انسان کے لیے جانور نہیں بولا جاتا۔ اس لیے جو لوگ منطق فلسفہ پڑھتے تھے، آج بھی سب بلا پڑھے ہوئے سب زیادہ منطقی فلسفی ہیں۔ جتنے لوگ ملتے ہیں وہ سب فلسفی ملتے ہیں، منطقی ملتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے کان کاٹ لیتے ہیں اور ان کو چراتے ہیں۔ جاہل لوگ وہ منطقی تو وہی ہوئے، وہ بات اپنی سمجھا لیتے ہیں، گاہک کو پٹا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، لیکن جب دین ایمان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ہم لوگوں نے تک جانا نہیں کبھی قرآن و حدیث کو، آپ لوگ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو پڑھا لکھا انسان پہلے کہتا تھا کہ یہ انسان ہے، انسان یعنی حیوان ناطق ہے، وہ ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، سمجھا لیتا ہے، بتا لیتا ہے، ایک دوسرے کے بتانے پر چلتا ہے، سمجھتا ہے مسئلے، اور ایسی باتیں کرتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، بیان واضح باتیں کرتا ہے، اور کیا ہے، اوپر سے عقل اور خرد اور فطرت سلیمہ ساری چیزیں اس کو عطا کی گئی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور خیر اور شر میں، نفع اور نقصان میں، اچھے اور برے میں تمیز، فرق کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ممتاز کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان جو ہے اس کو میں نے سارے جانوروں پر فضیلت دی، ساری مخلوق پر فضیلت دی۔ ہاتھی کتنا تگڑا ہے لیکن اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں وہ تو بہت زیادہ پتلا موٹا ہے، مرا ہوا ہاتھی بھی 90 من کا، تو وہ آپ سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، زیادہ بھرکم ہو جائے گا، زیادہ اچھا ہو جائے گا، نہیں۔ انسان چاہے جتنا چھوٹا ہو اور جیسا کچھ بھی ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ عزت، یہ مقام، یہ اونچائی، یہ بڑائی تو ہم نے عطا فرمائی ہے اس کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور سب سے اچھے سانچے میں، سب سے اچھے سٹول طور پر، دیکھنے میں بھی، بولنے میں بھی، اور اس کے سارے اعضاء کو میں نے سب سے اچھے طریقے سے ڈھال رکھا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور بھی اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ بہت سی خصوصیات رکھی ہے انسانوں میں۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی اپنے عقل سے تم جتنی عقل دے دی ہے، دولت، کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال ہے کھاتا نہیں ہے، فلاں کے پاس علاج ہے علاج دوا نہیں کرتا، فلاں کے پاس پانی ہے پیتا نہیں، تو اس کو سب لوگ برا بھلا کہتے ہیں، سب رہتے ہوئے بھی بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنی ساری چیز دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کافی تھا کہ آپ اچھا یا برا بنیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ویسے اچھا رہیں، ویسے ہی مریں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اتنا ہوتا تو کافی تھا، لیکن رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جمعہ کا خطبہ ضرور ہوگا، تقریر ضرور ہوگی، مدرسہ ضرور قائم ہوگا، استاد ضرور رہیں گے جو سمجھاتے رہیں گے، 24 گھنٹہ نگرانی کرتے رہیں گے، اور رسلا مبشرین، رسولوں کو بھیجا کہ کچھ بتاؤ کہ فجر میں پڑھنے سے صرف سنت 2 رکعت پڑھ لو گے فرض سے پہلے تو کیا ہو جائے گا؟ خیر من الدنیا وما فیہا، جتنی دنیا میں دولت ہے، جتنے تم اپنے بیٹے کو کرسی دلانا چاہتے ہو، جتنا اونچا مقام دینا چاہتے ہو، جتنی دولت تم اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دینا چاہتے ہو کہ تمہارا ہی نام ہر جگہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یا یہ کہ ساری دنیا کی حکومت تمہارے قبضے میں آ جائے، سپر پاور نہیں، ایک ہی پاور،
اور ساری دنیا میں جتنی کچھ ہے دنیا میں، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا، آسمان زمین سمندر سب ملا کر کے جتنی چیزیں ہیں اس سے فجر کی یہ 2 رکعت کہیں بہتر ہے. سوچ سکتے ہیں یہ کون فرماتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کیا ایک سائنسدان ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہے تو آپ خود وہ ہیں. بڑا سے بڑا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ پلیا جو تھوڑی سی تمہارے بچہ جو کل پیدا ہوا 10 دن پہلے جو پیدا ہوا یہ ہے، دھوپ میں لے جا کر اس کے رکھو. اس کی ڈیوٹی بھی چھوڑ دیتے ہیں. اپنی چھت بہت نیچے ہے، دھوپ کبھی زندگی بھر کمرے میں رہے تو دھوپ نہیں ملے گی، وٹامن ڈی نہیں ملنے کو. ماں سے منتقل ہو رہا ہے، دادی سے آیا تھا، نانی سے آیا تھا، ابا سے آیا تھا، سب اسی میں جی رہے ہیں، ویسے ہی بنا رہے ہیں، ویسے ہی اپنی زندگی کر رہے ہیں. بتائیے بارش چھوٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ جے پور ہے، اپنے گھر سے نکلنا مشکل ہے. پرسوں بہت اچھے اچھے مہمان آئے تھے، پرسوں بارش ہوئی تھی شام کو، وعدہ کر لیا اتنا پانی کون نکلے گا بھائی. جو سب سے اچھی آبادی بنی تھی سب سے پہلے بنی تھی، چلو چھوڑو اس کو. تم کہتے ہیں کہ میونسپلٹی کا کو نہیں جانتا، فلاں کو نہیں جانتا، ٹھیکا کو نہیں جانتا. خود تمہارے گھر کے جراثیم جو سڑکوں پر لا کر کے ڈالے ہو، تم ڈالتے ہو اسی کیچڑ میں، اسی پانی میں، مزید تم صبح اٹھتے ہو کوئی دیکھ نہ لے. گویا کہ ان کا دیوتا جو دوسروں کا کبھی کبھی جانتا ہے ان کا روز صبح جانتا ہے، آپ کا نہیں جانتا. سوئے ہوئے ہیں. خیر من الدنیا، دنیا وما فیہا سے بہتر 2 رکعتیں سنتیں فرض کا تو ساری دنیا کی قیامت تک کی اور بعد کے بھی کوئی دولت اتنی حاصل نہیں کر سکتی. آپ پانی میں سے قدم نہیں نکال سکتے. سمجھا؟ یہ مسئلہ ہے. ایسے ہے وہ بھی میونسپلٹی والے کریں گے کیا جو گندگیاں آپ سڑکوں پر ڈال رہے ہیں؟ جس طرح کی بے راہروی ہے. ادھر بنا دیا تو آپ اپنے سامنے بھریں گے، وہ اپنے سامنے بھرے گا، وہ اپنے سامنے بنا ہوا نکال دے گا. پہلے آپ تو بنیے، پہلے آپ تو ایجوکیٹڈ بنیے. ایجوکیٹڈ علم جس کو ہم لوگ نام دے رہے ہیں دھوکہ ہے. اس وقت سب مسلم پرسن اللہ سارے مسلم تنظیمیں کرتی ہیں کہ وکیل بناؤ. پاگلوں کی قوم ہے. جب ایک مار پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ کرو، جب یہ پڑھتی ہے تو کہتا ہے یہ پڑھاؤ، تو وہ کہتی ہے وہ پڑھاؤ. جب دین کی کمی، علماء کی کمی، اچھے قاری کی کمی، اچھے حافظ کی کمی، مفتیوں کی کمی ہوتی ہے، نہیں دین پڑھانا چاہیے، دین پڑھانا چاہیے. اس کے بغیر کہاں کچھ رہے گا. سمجھا؟ جب ادھر سے تھپیڑے لگتے ہیں کہ غریب ڈاکٹر بناؤ، جو بھی جانا ہے وہ ایمرجنسی کے زمانے میں جو بھی جاتا تھا اس وقت علاج کرے، سڑکوں سے پکڑ پکڑ کر کے وہ کر دیتے تھے، نسبندی کر دیتے تھے. آپ لوگ جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہے وہ دیکھے ہوں گے، ہم لوگ چھوٹے تھے لیکن صرف سنتے تھے کہ آج فلاں کو کر دیا، گئے علاج کرانے، گئے تھے پیٹ کے یہ کروانے، وہ ساتھ ساتھ نسبندی بھی کر دیا. اولاد ہوئی نہیں. 10 لوگوں کو ایسے نہیں ہوئی. تو کہا کہ اپنے ڈاکٹر ہوتے جا رہے ہیں تو وہ انجیکشن لگا دیتے کہ بچہ نہیں پیدا ہوگا، 1 بیٹا ہو گیا کافی ہے، 1 لاکھ کا ہے. سمجھا؟ 1 لاکھ کا بچہ اس کی پرورش کیجیے. تو آپ جلدی جلدی ڈاکٹر بناؤ. ہماری بہو بیٹیوں کو ایسے وہ آپریشن کرتے ہیں، ایسے لے جاتے ہیں. ایک مرد، مسلمان مرد، گھر کا مرد جب اس کا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا دیور، تو دوسرے کے سامنے پورے ننگے ہو کے کیسے علاج کرائے گی؟ یہ سب ہم آنکھوں کی دیکھی ہوئی اور دنیا کی سنی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. بہت ڈاکٹر نہ ڈاکٹری میں نہ دنیا میں. اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ وکیل تگڑا بناؤ. لڑکے پکڑے جا رہے ہیں، کوئی پیروی کرنے والا نہیں. بابری مسجد کا صحیح پیروی کرنے والا اس معیار کے ڈاکٹر نہیں ہے. پاگلوں کی دنیا کی طرح گھومو گے کبھی کچھ ہونے کو نہیں ہے. سب دنیا کے دنیا کلھا جیفا، دنیا کے نام پر جو بھی تم کرو گے تو دنیا مردار ہے. سانس آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بدبو کھا کر کے خوشبو نکالو گے. صحیح جسم بنے گا، صحیح دماغ پیدا ہوگا، ایمان اس کے اندر، ایمان کی کوپلیں پھوٹیں گی، اس پہ اچھے اچھے پھل آئیں گے اور معاشرہ محبت اٹھے گا ان خوشبوؤں سے. نہیں ہو سکتا. تو دنیا اب وکیل پیسے کیا ہوں گے؟
تو وکیل اچھے ہو جائیں، آپ برے رہیں، تو وہ وکیل آپ ہی کے محلے میں پریشان ہو کے رہ جائے گا۔ یہیں کہ اتنے کیس ہے اس محلے میں کہ اسی کو سلجھانے میں پوری زندگی اس کی چلی گئی۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے، دنیا کی خاطر نہیں، اللہ جل شانہ کی خاطر۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی اس میں یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان والا تو سب سے بلند ہے ہی ہے، ہر وقت ہے، سب جاری دنیا جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں علم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایمان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے پہلے ایمان ہو، اس کے بعد علم ہو۔ پہلے نیت درست ہو تب بیٹے کو پڑھائیے، عالم بنائیے، انجینئر بنائیے، ورنہ ڈاکو ہوگا، چاہے یہاں پڑھاؤ چاہے وہاں پڑھاؤ۔ نیتوں کی پورے گھر میں، پورے یہ میں، خاندان میں، پورے قافلے میں ایک آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے، اچھے کام میں نکلے ہیں، لیکن ایک کی نیت خراب ہو گئی تو ساری برکت چلی جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی بزرگ نہیں تھا، اللہ کے نبی بیٹھ اس میں موجود ہیں، جان لڑا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، اور وہاں ایک آدمی کی نیت ادھر ادھر ہو گئی، وہ بھی پوری نیت نہیں تھی، نیت اور تھوڑا سا عمل ایک آدمی کا ڈگمگایا تو اللہ کے نبی سر بھی ٹوٹ گیا، 70 لوگ قتل بھی کر دیے گئے، سید الشہداء اسی میں پیدا ہوئے تھے۔ حمزہ سمجھا؟ غلطی، کہیں بھی غلطی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اور جو اصلی مومن ہے ان کو کہا یرفع، اللہ تعالیٰ بلند تم کو کب کرے گا، عزت کب دے گا، صحیح کرسی صحیح مقام پر کیسے پہنچو گے، تمہارا بیٹا کیسے پہنچے گا، تمہارے دین اور مسلک والے کیسے پہنچیں گے، تمہارے ملک والے کیسے آگے بڑھیں گے؟ دوسرے ملک کے ساتھ غداری کر کے نہیں، دوسرے دھرم والوں کے ساتھ بدجانسی کر کے نہیں، دوسری کمیونٹی کے ساتھ نہیں، زبان کی بنیاد پر لڑا کر کے نہیں، جغرافیہ اور جگہ کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد۔ ابھی کہا تھا میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سب سے بڑے سیاستدان تھے، سب سے بڑے سیاستدان، ویسا سیاستدان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اسی لیے یہ پاگل جو سمجھاتے ہیں نا آپ کو، علم نہ رہنے سے اور عقل نہ رہنے سے، علم تو بہتوں کو ہے، علم ہی والے سب الجھا کر رکھے ہیں لوگوں کو، ہم لوگ جانور کی طرح ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے ہی بھاگنا کام ہے ہم لوگوں کا۔ تو کچھ کہہ رہے ہیں نادان اسلام کے بھائی کہ اسلام میں کبھی چین سکون کہاں رہا، اللہ کے نبی مرے نہیں تب تک ابھی وہیں لاش رکھی ہوئی ہے، اور اسی مسجد میں لوگ لڑ پڑے مسلمان۔ کب تھا اسلام بھائی اچھا والا؟ لڑائی جھگڑا کے کب تھا؟ پاگل لوگ کہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی مرے ہیں کہ نہیں مرے ہیں اسی میں اختلاف ہو گیا، آج تک وہ معاملہ تھا، ایک سیکنڈ میں حل ہوا، ایک سیکنڈ میں حل ہوا تھا۔ اشدہم فی دین اللہ عمر کا ڈنڈا جب اٹھتا تھا، صرف شخصیت اٹھ جاتی تھی تو پورا عرب کانپ جاتا تھا، ایمان اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ عمر بیٹھو، ایسے ہی ممبر پر حضرت ابوبکر آئے نا، آئے ممبر پر کھڑا ہوئے اور عمر یہاں بیٹھے ہوئے، جن کے سامنے سب کی حالت خراب تھی کہ عمر بول رہے ہیں، اور ابوبکر آئے تو کہا کہ عمر اللہ کے نبی انتقال کر گئے، بیٹھو۔ آپ کہیں فلاں نے فلاں کو ڈانٹ دیا، ڈانٹنا ہی تک گھر لیا کے ڈانٹ دے، اور یہاں پوری قوم لڑ بھیڑ دی، کوئی کہہ رہا مرے ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں مرے، تلواریں نکل جائیں گی۔ عمر سخت تھے دین میں کہ ابوبکر سخت ہوئے؟ وہ تو سب سے زیادہ نہیں تھے، سب سے زیادہ شفیق تھے۔ ناچنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کہتے ہیں سارے آمن ٹیڑھے ہیں، سارے لوگ خراب ہیں، سب جگہ برا ہے، آپ نہیں خراب ہے، آپ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ دین کو، نہ ایمان کو، نہ اخلاق۔ وہاں سقیفہ بنی ساعدہ میں اللہ کے نبی کو دفن کرنے سے پہلے کسی کو اغوا بنا دو، نہیں تو لڑ جاؤ گے 2 دن میں، اور یہاں تو روز اغوا بنائیں، بھاری ووٹ سے جتائیں، اس کے باوجود اس کی نہ مانے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ ابھی کیا نہیں آپ کو
ڈیوٹی پہ جانا ہے پہلے نکل گئے تو آیا وہ صفائی والا چلا گیا، لیکن اب آپ کی بیوی اوپر سے پھینکیں گے، پورا 1 منٹ میں ہو جائے گا. کیا کریں گے آپ نے میچورٹی میں جیتا کے اچھے آدمی کو؟ نہ ماننے والے کو کچھ نہیں ہو سکتا. تعلیم کا ہو، گھر کا مسئلہ ہو، باہر کا مسئلہ ہو، ملک کا مسئلہ ہو، ملت کا مسئلہ ہو، کہیں بھی ماننے والا ایماندار ہے. آمنو اور مومن یعنی مان جانے والا. ہر مسلمان اس وقت جہاں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہی منا لوں، میرا پڑوسی مان جائے، میرا بھائی مان جائے. لوگ مانتے نہیں ہیں. لوگ کیا؟ تم پہلے سب سے پہلے مانو. یہ سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کی سب سے بڑی کسوٹی کیا ہے؟ ابو بکر کے صدیق کا نام تو بڑا، سب سے سچے، سب سے اچھے، جن کی ساری دنیا مانی. کیوں؟ اس لیے کو ماننے والے. کہا تھا کہ چند منٹوں میں اللہ کے نبی مکہ سے 1000-1500 کلومیٹر، کہاں 2 کلو، راتوں رات چلے گئے. کہاں؟ بیت المقدس، بیت المقدس اس کو کہتے ہیں، بیت المقدس. اور اسی رات پھر 7 آسمانوں کو پار کر کے عرش، قاب قوسین او ادنا، کہا کہ پہنچ گئے وہاں. پھر آ بھی گئے 7 آسمانوں کے سیر کر کے، کتنے نبیوں سے مل کر کے. کیا ہوا؟ سبوں نے کہا یہ محمد کی بات اب تک تو ہم لوگ سنتے تھے، مانتے تھے اور کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کرتے تھے، لیکن اب اس جھوٹ کا کوئی پارا وارا ہے. چلو ابو بکر کے پاس، بہت بنا ہے محمد کا ماننے والا. ابو بکر نے جیسے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ، ابھی ان کو خبر نہیں تھی کہ معراج ہوا ہے، تو کہا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہہ رہے، انہوں نے کہا ہے تو بالکل یہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے. یہ ہیں ماننے والے. سمجھا آپ نے؟ یہاں سے 1 لاکھ تقریریں ہو، 10 کتابیں لکھ دی جائیں، بخاری مسلم آ جائے، اس سے بخاری مسلم کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا قرآن آ جائے تب بھی مسلمان نہیں ماننے والا. اور بنے ہیں اسلام کی خدمت کرنے والے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ مدرسہ چلاتے ہیں آپ، زکوٰۃ کے لیے در در کی ٹھوکریں لوگ کھاتے ہیں، جو آپ کے مال کا میل ہے، اور جس کے ذریعے سے کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن. سب سے اچھا کیا ہے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، وہ ہے. اور ان کی خدمت کس سے ہو رہی ہے؟ کپڑے سے جو میل رکھ رہی ہے، جسم جو خوب رگڑتے ہیں اور موٹے موٹے میل نکلتے ہیں پسینے کے بعد، گندگیاں جو بچوں کو پخانہ کر دیے صاف کرتے ہیں، وہ میل ہے. اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس پر بھی تھاؤ وہ بھی ملتا نہیں ہے، بند ہو رہا ہے مدرسے. پیچھے جا کے مدرسے والوں سے اور چلے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. جو زکوٰۃ مال کا میل، جس کی وجہ سے جیسے آپ کے گھر میں بہت اچھا پلاؤ پکا ہوا ہے اور اس میں 1 قطرہ تو پیشاب ہے، جب تک وہ صاف نہیں ہوگا، زہر ہے یہ صاف نہیں ہوگا، جراثیم میں جب تک نہیں نکلیں گے، پلاؤ کیا ہے؟ وہ زہر ہے، بلکہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے کہ سب کو 1 دن میں مار دے گا، سب میں کینسر پیدا کر دے گا. وہی ویسے ہی چیز زکوٰۃ ہے. اس زکوٰۃ کے دینے میں 9 طریقے ہیں، اور دینے کے بعد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے قرآن کی خدمت ہوگی، حدیث کی خدمت ہوگی. بہت مجھے بڑا خراب لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے، باپ دادا سے مراد مولانا لوگوں نے ہم سے پہلے، جن کی جوتیاں سیدھی کریں ہم لوگ تو اس لائق نہیں ہے، ان لوگوں نے اتنا زکوٰۃ کے مال سے میل کچیل سے کیوں کہا قرآن کی خدمت کو؟ جانتے تھے کہ وہ میل کچیل بھی یہ نکال کر اپنے سے جسم سے الگ کرنے والی، اس میل کچیل کو کھانے والی یہ قوم ہوگی. اس لیے کم سے کم زکوٰۃ کوئی نہ کوئی ڈر کے تو دے گا، اس سے تو دین کچھ دنوں تک چلے گا. پھر کوئی آئے گا مدرسوں میں تالا لگا دے گا، نیشنلٹی چھین لے گا، دوسرے بہانے سے سب کچھ کر دے گا. بات ختم ہو رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ علم سے بڑھ کر کے کوئی، والعلم اکبر شیء، دنیا میں سب سے بڑی چیز علم ہے، جان لیجیے. لیکن اس علم کی بنیاد کہاں ہے؟ ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں. وہ ایمان کہاں ہونا چاہیے؟ بچے کے دل میں. وہ تو اصل ہے، اس پر تو ہونا ہی چاہیے. اسی طرح سے پروان چڑھنا چاہیے اس کو. سمجھا؟ اصل پہلے اس کی بیج کہاں ہے؟ کھیت کہاں ہے اس کی اصل؟ ماں باپ ہیں. ان کی نیت درست ہو، ان کا طریقہ درست ہو، ان کا سب کچھ درست ہو، ہاں
اسکولوں مدرسوں کا تو ہم لوگ کہیں کہیں علم رکھتے ہیں، اپنے گھر کا نہیں علم رکھتے. اماں جان ترکاری کاٹ رہی ہیں، پڑھو نا، لے کر کے خوب ٹیبل لگا دیا، بستر لگا دیا، قلم دے دیا، کاغذ دے دیا، پڑھو نا. پڑھے گا بچہ، وہ جانتا ہے پڑھے گا کھیلے گا. جب پیچھے پیچھے اماں کہا جائے گا بیٹھنا پڑے گا 100 مرتبہ الف یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس کو کہنا پڑے گا. ویسے ہی آپ اس کو ایکٹنگ کہوں گا تو کہیں گے کہ انگریزی لفظ ہے تو تھوڑا سا ناراض ہو جائیں گے. ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماں پہلے کرے گی، ویسے ہی نماز پڑھنی پڑے گی، ویسے ہی ظہر پڑھ چکے ہیں، جمعہ پڑھ چکے ہیں، 3 مرتبہ اس بچی کو بتانا پڑے گا کہ جمعہ ایسے تمہارے ابا پڑھنے گئے، کبھی کبھی لے کے آنا بھی پڑے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سارا کا سارا جب ایمان والا ہو جائے گا تب وہ علم یرفع الذین آمنوا منکم، تب ایمان والے بلند ہو گئے. والذین اوتوا العلم درجات، پھر اس پر علم رکھا جائے گا، اس پیٹ میں، اس دماغ میں، اس مدرسے میں، اس بچے میں علم آئے گا. تب درجات وہ قوم کا نام روشن کرے گا، قوم کا کام کرے گا، قوم کے لیے مرے گا، قوم کے لیے جیے گا. ایسے نہیں ہوگا. اسی لیے بات ختم کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے 2 مہینہ. صحابہ بھی بھوک سے بالکل زمین پر گر جاتے تھے. حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ جو ہیں سب سے رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث یاد کرنے والے، بیان کرنے والے. کمال یہ کہ پڑھنے کے زمانے میں جو ان کی حالت تھی وہی پڑھانے کے زمانے میں بھی تھی، مرتے مرتے بھی. ہم لوگ تو پڑھنے کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے، بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب یہ نہیں اٹھا سکتا میں، میرا بیٹا اب ایسا نہیں بنے گا، میں ایسا نہیں بنوں گا مولانا. 16 سال 50 مولویوں کو میں نے سنا ہے 16 سال میں نے روکھا سوکھا کھایا ہے، چٹائیوں کو توڑا ہے، اب مولانا مزید یہ نہیں ہو سکتا. اپنی اولاد کو ایسا نہیں بنوں. تم اگر دنیاوی یا تو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوتے یا پکا جاہل ہوتے تو تم اچھا تھا. ابو ہریرہ مارے بھوک کے زمین پر گر جاتے تھے. آپ آ رہے تھے جمعہ پڑھنے، ارے یہ کون ابو ہریرہ گرے ہیں؟ وہی یمن کا آدمی جو آیا تھا مسلمان ہو کر کے، بڑا بھلا لگتا تھا، اس زمین پر کیوں گرا ہوا ہے؟ کوئی ہاسپٹل نہیں لے جا رہا، کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا. سب ہر زمانے کے لوگ کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جان گئے تھے، بعد میں جان گئے تھے. کہا کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہے. بخاری میں حدیث ہے یہ، ابو ہریرہ کو مرگی ہوتی ہے. مرگی جانتے ہوں شاید آپ، اس لیے مرگی میں آدمی کب گر جائے تڑپ کر کے، تو کہا کہ اس پر مرگی جب آتی ہے تو گر جاتا ہے، نالے میں گر جائے گا، کہاں گر جائے گا، سڑک پر گر جائے گا، گھر میں گر جائے گا، کہاں کہ گر جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتا ہے، مرگی اس پر آتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی کان میں آواز میری تھوڑی تھوڑی آتی تھی، جب بے ہوشی کی حالت ہوتی تھی زمین پر گر جاتا تھا تو آتی رہتی تھی. یہ کوئی نہیں پوچھ پاتا تھا کہ ابو ہریرہ کتنا دن کا بھوکا ہے مدرسے میں، صفہ کے مدرسے میں کتنا دن کا بھوکا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اور مرتے وقت بھی آج سارے دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنا کیسے بیان کر لے جائیں گے، ایک غریب کا لڑکا کیسے بیان کر لے جائے گا جو بھی آیا تھا بھاگا بھاگا بے سر و سامان. مرتے وقت بھی ان کی یہی کیفیت تھی ابو ہریرہ. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بڑے مالدار ہوں گے، سب سے بڑے صحابہ میں حدیث بیان کرنے والے، سب سے بڑے محدث. پاگلوں کی طرح سے باتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوگا، اس ملت کا کیا ہوگا جو آدھا سمجھتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ قل رب زدنی علما، اے نبی بھوکے رہتے ہیں وہ مت مانگیے. نہ آپ مانگتے تھے، لیکن آپ کی لالچ دیکھ کر کے، پڑھنے کی لالچ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز چاہ رہے ہیں آپ تو اب آپ کو ایسے ہی سب نہیں مل جائے گا، اتنا زیادہ نہیں ملے گا. علم محنت کرنی پڑے گی، اور اب محنت تو کرتا ہی ہوں. لا تحرک بہ لسانک، میں تو اتنا جلدی 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 یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. تو کہا کہ نہیں، رات کو اٹھیے خود دعا کیجیے رو رو کر کے، رب اے میرے پروردگار، اور پھر پروردگار کے بعد ابا اماں سے 1 سال اور پڑھنے دیں ہم کو مت بلائیں گھر مدرسہ میں رہنے دیں. اور کیا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم ملنا چاہیے. رب زدنی علما، ہم مانگ رہے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ اور علم ہے. ہمارے نبی سب سے افضل نبی، سب سے بڑے نبی، ساری مخلوقات میں افضل بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو علم نہیں تھا.
اور بھوکے ہیں اب مانگ رہے ہیں کس کو؟ قل رب زدنی علما، ہم کو اللہ تعالیٰ علم دے۔ بس ایک جملہ اور رکیے، سنیے آگے چلیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں اٹھ کر کے، ایک طرف تو اللہ سے تعالیٰ سکھا رہے کہ علم میں زیادتی، اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے، لیکن اس پر بات بننا چاہیے۔ پنکھا دیکھ رہے ابھی بند ہو جائے گا، آپ کہیں گے کہ ابھی خطبہ بند کیجیے۔ اے سی لائن نہیں ہو تو پورا گلی گندا کر رکھا ہے، اسی طرح کا پورا روڈ خراب کر رکھا ہے، کوئی جوش نہیں آتا۔ اتنے سب تو پڑھے لکھے ہیں نا، ایمان والے ہیں، اس سے بڑی چیز یہ ہے۔ تو ایک بجلی نہیں آئی تو بجلی کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی مسلمان نے بنایا ہے کیا؟ وہ تو آپ کے باپ دادا تھے 700 سال 600 سال پہلے کہ جنہوں نے سب علوم ایجاد کر رہے تھے، تب تک بے ہنگم لوگ پیدا ہو گئے اور حکومت بھی گئی، سب گیا، علم گیا۔ اب تو سب ان کو دیا ہو جن کو آپ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں، دنیا دار کہتے ہیں، ان کے ایک پنکھے کے بغیر آپ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے صحیح سے۔ ان کا علم نافع ہے کہ آپ کا علم نافع ہے؟ مولانا صاحب بنے ہیں، مفتی صاحب بنے ہیں، ایک آدمی تو درست نہیں ہوگا آپ کے فتوے سے، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جیسا حال عین کا ویسا حال غین کا، کہاں سے ہوگا؟ نفع بخش علم وہ دے رہا ہے، چاہے دنیا کی خاطر، یہ چھوٹی سی دنیا کی خاطر وہ جانتا ہے دنیا کو دے رہا ہے، دین جانتا تو آپ سے اچھا دیتا ہو۔ اسی لیے اللہ جل شانہ بدل کر کے کسی قوم کو لائیں۔ تو ہمارے نبی ادھر علم مانگتے تھے اور دوسری اللہم نعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ جو بھی علم ہم کو دیا ہے قرآن کا حدیث کا، جتنا اور زیادہ مانگ رہا ہوں اس علم سے ہم کو بچا دینا۔ جو آج جمعے میں سنا ہے، کسی مولانا صاحب نے بتایا ہے، کسی کتاب میں پڑھا ہے، ہمارے بچے نے آ کر کوئی چیپٹر سنایا ہے، لا ينفع، جو ہم کو علم ہم کو فائدہ نہ دے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی ایسا علم نہ ہم کو مل جائے جس سے ہم کو خود نفع نہ پہنچے، اور الٹا فائدہ کرے، اگر اس سے بے ایمان بنے، اس سے پیسہ کمانا، اس سے دنیا داری بڑھے، تو اس علم کا تو پوچھو ہی نہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا جہنم، اس سے بڑی خطرناک کینسر کوئی اور نہیں حاصل کیا تم نے۔ وَمِنْ عِلْمٍ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَى، سنتے ہیں دل پسیجتا نہیں ہے، جو دل پسیجے نہیں، کم سے کم اللہ رسول کی بات سن کر کے نہ پسیجے، اللہ ایسا دل مجھے مت دینا۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعا جو تو سن نہ سکے، جس کو تو منہ پر مار دے، ایسی دعا کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اس میں الفاظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سب سے پہلے جو بنیاد ہے اور بیس ہے وہ ایمان ہے، اس کی بنیاد پر علم کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی آدمی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان سے، اس علم سے اور اس اخلاص سے، اس نیت سے، اس جذبے سے جس کے بغیر یہ علم ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایسا ایمان، ایسا علم اور ایسا نفع بخش علم عطا فرما۔ اور جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، جو علم ہم کو حاصل ہے، چاہے جہاں کہیں سے بھی ایک جماعت سے ہو، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو کہا، سب سے بڑے ولی کو، سب سے بڑے پتی کو، شیطان نے آیت الکرسی کہا پڑھنے کو سونے کے وقت سب حفاظت ہو جائے گی، تو شیطان سے ملے، اس سے بھی فائدہ، علم ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی آج تک مسلمان اٹھا رہا ہے، اس سے وہ علم، فائدہ والے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، کرا رہے ہیں، ان کو اپنی خاص رحمت سے شفا یابی عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ قرضوں کے تلے دبے ہوئے، اللہ تعالیٰ قرض ادائیگی کی صورت عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے ذمہ داریاں، دنیا کی سب سے بڑی امانت یہ بچے ہیں جو ہمارے گود میں ہیں یا ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اس امانت کے ساتھ خیانت کرنے سے ہم کو بچا، ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مدرسے، یہ مسجدیں جس پر نشانہ ہے ٹوٹ رہے ہیں، ابھی 2-3 جگہوں سے اور بڑی خبریں آئی ہیں، کہا کہ اللہ جل شانہ ان سب سے ہم کو محفوظ فرما دے، ہمارے ایمان، ہمارے دین کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.